اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، شوال کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مہینے کا پہلا اشرا ختم اور دوسرا شروع ہو چکا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ 11 شوال کے دن کا ایک بہت ہی خاص عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ بالخصوص پریشانیوں سے نجات کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے اور حاجات کو پورا کروانے کے لیے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں نے شوال کے 6 روزوں کے متعلق پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا کہ شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں مختصر سا بیان کرتا چلوں کہ میرے بعض بھائی، میری بعض بہنوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے اور عید الفطر منا لی جائے تو فوراً شوال کے 6 روزے رکھ لینے چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ شوال کے پورے مہینے میں جب چاہے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر چاہے تو ان 6 روزوں کو آپ تسلسل سے رکھ سکتے ہیں، اور چاہے تو یہ 6 روزے آپ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، اس بات کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ اور ویسے بھی یہ نفلی عبادت ہے، لیکن یہ بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ اگر آپ یہ 6 روزے رکھ لیں گے تو آپ کو ان کا ثواب ہوگا، اجر ملے گا، اور اگر آپ یہ 6 روزے نہیں رکھتے تو اس کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ ہے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت، برکات۔ کوشش کریں کہ یہ 6 روزے آپ ضرور رکھیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو آپ نے 11 شوال کے دن چاہے دن میں کر لیں یا پھر 12 شوال کی رات کو کر لیں۔ پیارے دوستو، اسلامی مہینوں میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ جب 11 شوال کا دن گزر جائے تو اس کے بعد 12 شوال کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ عمل چاہے تو 11 شوال کے دن کو کر لیں، اگر دن کو آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ یہ عمل 12 شوال کی رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے 11 شوال کے دن نماز عصر کے بعد، یہ عمل نماز عصر کے بعد کا ہے یا پھر نماز مغرب کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اپنے ذہن میں جتنی بھی حاجات ہیں ان کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر پریشانی ہے تو پریشانی کا تصور کر لیں کہ اس کلام کی برکت سے اللہ میری اس پریشانی کو دور کرے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے یا حاجتیں ہیں تو آپ ان تمام حاجات کا تصور کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ اب درود پاک کے بارے میں 12 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ درود ابراہیمی سب سے افضل ترین درود ہے۔ اگر آپ اس درود کو پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، وگرنہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ اب آپ درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر اس سے زائد پڑھنا چاہیں تو زائد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جس وظیفے یا دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ ان 2 ناموں کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کون سے 2 نام ہیں؟ یا اللہ یا غنی۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا غنی یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا غنی یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے ان دونوں ناموں کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب بعض میرے بھائیوں کا، میری بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر تعداد میں کمی پیشی ہو جائے تو کیا وظیفہ دوبارہ سے شروع کرے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر تعداد میں کمی پیشی ہو جائے تو آپ نے وظیفے کو دوبارہ سے شروع نہیں کرنا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کو 1000 تعداد بتائی گئی ہے، آپ اس سے زائد پڑھ لیں، 5 مرتبہ زیادہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ
زیادہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ زیادہ پڑھ لیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ تعداد کم نہ ہو۔ اور جب آپ 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجات کے لیے دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے دعا مانگے، رزق میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگے، اور توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار ہر وظیفے کے ساتھ ضرور کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار بڑی پسند ہے، اور کل کو قیامت کے دن یہی استغفار ہمارے کام آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے، لیکن آخرت کی دنیا ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی وہاں ملے گی۔ لیکن وہاں کیا کریں گے اگر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر ہمارے پاس ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ہم وہاں کیا منہ اللہ کو دکھائیں گے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہر ویڈیو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ روزانہ ایک تسبیح پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ ایک تسبیح کل کو قبر میں بھی ہمارے کام آئے گی اور قیامت کے روز بھی ہماری ڈال بنے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑا پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی کسی بچے نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، یعنی کہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا رب کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ دوزخ میں جائے، اس آگ میں جلے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے بناتا ہے اپنے بندے کو بخشنے کے، وہ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، ریت کے ذروں کے برابر ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو میرے در پر آ کر تو دیکھ، نظریں جبی جھکا کر تو دیکھ، مجھ سے استغفار کر کے تو دیکھ، توبہ کر کے تو دیکھ، میں تجھے معاف نہ کروں تو کہنا۔ اور فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے دعا کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم لوگ ہی دین سے دور ہو چکے ہیں، نہ تو کبھی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی تاریخ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی اور میرے تمام بھائیوں کو، میری بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔